नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ डॉक्टर दानिश हाजिर है। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं एक्सक्लूसिव पहले सेगमेंट में वो हैं जनाब हुमायूं अख्तर साहब, हुमायूं अख्तर ख़ान, साबिक वफाकी वज़ीर तजारत, साबिक वफाकी वज़ीर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, सीनियर सियासतदान। जी हुमायूं अख्तर साहब, मेरी आवाज़ आ रही है? जी डॉक्टर साहब, आ रही है आपकी आवाज़। अच्छा सर, जाहिर है आप पाकिस्तान की सियासत में काफ़ी अरसे से हैं, हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, वज़ीर भी रहे हैं, तो मौजूदा इस वक्त सूरत हाल मैं जानना चाहता हूँ। एक तरफ हुकूमत क्लेम करती है कि जी हम मुआशी बहरान से निकल आए हैं, दूसरी तरफ वो कहती है कि जी हम जो है इस वक्त जो है पाकिस्तान माशी तौर पर मसाइल का शिकार भी है। अच्छा, गवर्नेंस के हवाले से आप दावा है कि जी हम बहुत बेहतर गवर्नेंस कर रहे हैं। तीसरी तरफ ये है कि इस्लाहात की बात की जाती है, बड़े बड़े इस्लाहात की बात की है, प्लानिंग की बात की है 2025 से लेकर 2029 तक की। इसी तरीके से अब जो मौजूदा हुकूमत को, जिसको आए हुए 1 साल हुआ है, जो चैलेंजेस हैं आपके लिहाज से, उन चैलेंजेस में 1 साल के अरसे में, चाहे वो गवर्नेंस का मामला हो, चाहे मईशत का हो, चाहे सियासी अदम इस्तेहकाम का मामला हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, दहशतगर्दी हो, उसमें कहाँ हुकूमत कहाँ खड़ी है आपकी नज़र से सर? पाकिस्तान का जो IMF से प्रोग्राम्स हैं, 2 हैं। एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है और एक नई क्लाइमेट फैसिलिटी, उसका टेक्निकल नाम मेरे ज़हन से निकल गया। ये 2 फैसिलिटीज़ ऑन ट्रैक हैं। अब इसमें हमें बेसिक जो सेफ्टी नेट है वो हमारे पास मौजूद है, लेकिन हम देख ये रहे हैं कि 2008 के बाद डॉक्टर साहब हम कर्जे पे कर्जा चढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान की जो टोटल कर्जा और लायबिलिटीज़ हैं वो पिछले 15-16 साल में तकरीबन 6 गुना बढ़ गई हैं, और बैरूनी कर्जा जो है, जो कि खतरनाक होता है, वो 40 बिलियन से 130 बिलियन डॉलर पे पहुंच गया है। कुछ हमारे साल ऐसे गुजरे हैं जब इंटरेस्ट रेट स्टेट बैंक के हाई थे कि हमारा जो सिर्फ जो हमने कर्जों का सूद अदा करना था वो हमारे टोटल जो नेट फेडरल रेवेन्यूज हैं उससे ज्यादा था। अब क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स कम हुए हैं, अब कुछ हालात बेहतर हुए हैं। हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चाहिए, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट चाहिए। हम जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म समझते हैं कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइज कर दें और आप अपना टैक्स नेट बढ़ा लीजिए और खर्चे कम कर लें, ये नेसेसरी हैं, ये ज़रूरी चीज़ें हैं। जो बुनियादी तौर पे एक्सटर्नल रिफॉर्म्स हमें जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चाहिए वो अपने मुल्क के अंदर चाहिए। हमारी सनतें बतौर GDP का हिस्सा नीचे जा रही हैं, और सनतें वो चीज़ है जो कि 75% FPR का रेवेन्यू मुहैया करती हैं और 75-80% पाकिस्तान की नौकरियां मुहैया करती हैं। हमने अपनी जो बुनियादी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाना है, हमने अपना सनती शोबे को दोबारा रिस्टोर करना है। और ये बुनियादी, ये देखिए रिसेंट हिस्ट्री में जापान में, जर्मनी में, ताइवान, साउथ कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड और बहुत ही रिसेंट चाइना में ये हो चुका है, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये स्टेप बाय स्टेप होता है। आप ये नहीं कर सकते कि कपड़े और जूते बनाते हुए सीधा आप सेमीकंडक्टर्स बनाने पे चले जाएं। वो आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है, और ये कोई इसमें हमारे पास जो क्या दरकार है ये मालूम है हम लोगों को। इस पे हमें तवज्जो देनी चाहिए ताकि ये ना हो कि हम जिस वक्त थोड़े से भी 4-4.5% ग्रोथ पे जाएं तो हमारे पास डॉलरों की किल्लत हो जाए और हमें दोबारा IMF की तरफ दौड़ना पड़े। ये बुनियादी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म आपको चाहिए। इसमें सबसे पहले तो आप जो इंडस्ट्री आपके पाकिस्तान में बंद पड़ी है उसको रिस्टोर करें और कुछ बुनियादी स्ट्रक्चरल चेंजेस करें। प्रोजेक्ट्स के कर्जों बैंकों से इंडस्ट्री को मिल सकें, और कुछ लॉज वगैरह चेंज करें, बैंकरप्सी लॉज, ताकि जो लगी हुई इंडस्ट्री, और फिर स्टेप बाय स्टेप आप अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके आगे बढ़ें। एक शोबा जिसमें आप लीप फ्रॉग कर सकते हैं
स्ट्रेट अवे वो आईटी का शोबा है जिसमें पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और बहुत तेजी से इससे भी ज़्यादा आगे बढ़ सकता है, जिससे एक हमारी ऐसी स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होगी कि जब हम ग्रो करें, जो कि पाकिस्तान को ग्रो करने की ज़रूरत है। इस वक्त पाकिस्तान को तकरीबन 7-8% ग्रो करेगा तो गुर्बत दूर होगी, लेकिन 7-8% इस स्ट्रक्चर में कर नहीं सकता, उससे पाकिस्तान में डॉलरों की कमी आ जाएगी। ये बुनियादी इशू है जो हमने अगले चंद सालों में एड्रेस करना है, और इसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ मतलब आप समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत प्लानिंग कर रही है, पॉलिसीज बना रही है, इस्लाहात इम्प्लीमेंट हो रहा है, ये सिर्फ बातें हैं? एक तरफ जो है वो आप कह रहे हैं कि जी ठीक है, आईएमएफ के साथ लिया, कर्ज पे मुल्क चल रहा है, और आप कर्ज जो है हम लेते हैं और मुल्क चला रहे हैं। बाकी आपकी अपनी क्या ग्रोथ है, आपकी अपनी पोजीशंस क्या है, आप किस तरीके से आईएमएफ से निकलेंगे? अभी पावर सेक्टर्स पे हमें गर्दिशी कर्जे का बड़ा बोझ है, बड़ा ज़बरदस्त बोझ है, दूसरी तरफ बहुत बड़ी चोरी है, वहाँ की प्लानिंग पॉलिसीज़ कुछ समझ नहीं आ रही है। लेकिन जो 7 रुपये घरेलू उस पे सार्फिन पे 7 रुपये 41 पैसा फ़ी यूनिट कम किया है हुकूमत ने, और 7 रुपये 59 पैसा सनती यूनिट पे कम किया है। आप समझते हैं कि ये इससे आवाम को थोड़ा बहुत तो रिलीफ होगा? क्या ये हुकूमत की कोई बहुत बड़ी कामयाबी है? और अगर ये कमी हो रही है तो क्या वजूहत है इसकी? आइदर ये पेट्रोलियम में पैसों की कमी है, उससे हो रहा है, या आईपीपीज के जरिए इनकी कोई डील हुई है, उसका फायदा है? आखिरी चीज आपने कही है, ये दोनों चीजें हैं, आईपीपी की डील और जो पेट्रोलियम लेवी लगी है उसको इस्तेमाल किया गया है बिजली के टैरिफ कम करते हुए। देखिए, बुनियादी तौर पे डायरेक्शन हुकूमत की सही है। हुकूमत को मालूम है, जो मैं आपके अभी पहले सवाल के जवाब पे कह रहा था, कि हमें स्ट्रक्चरल ट्रांजिशन करनी है इस मुल्क में। हमने इंडस्ट्री को जो है दोबारा रिवाइव करना है, उसकी तरफ हुकूमत को मालूम है, और जो मूवमेंट है वो उस डायरेक्शन में है। दूसरा आपका सवाल था डॉक्टर साहब गवर्नेंस का। देखिए, गवर्नेंस के जो इश्यूज हैं, जो बुनियादी इस पर सीरियस इश्यूज हैं, वो ज़्यादा केपी में और बलूचिस्तान में, अगर आप उनको गवर्नेंस कहेंगे, सिक्योरिटी इश्यूज हैं, गवर्नेंस ही समझ लें उनको। और उसके लिए भी जो हमारी मूवमेंट है अफगानिस्तान के साथ, जिस तरह का बातचीत का सिलसिला शुरू है, और जो ओवरऑल हम अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ, और पाकिस्तान का बहुत तजर्बा है जी 2008 के बाद इंटरनल काउंटर टेररिज्म को कैसे हैंडल किया जाए। दुनिया का कामयाब तरीन तजर्बा है जी पाकिस्तान की फौज ने जो टेरर कंट्रोल किया। बदकिस्मती से वो तखरीबकारी ने एक बार फिर सर उठाया है, और मैं समझता हूँ कि इस पे काबू पा लिया जाएगा। इस्लाहात की मैंने बात की है अपने आपके सवाल के जवाब में, और चैलेंजेस बेशुमार हैं जी। इस मुल्क की जो यूथ है उसके लिए हमने नौकरियां पैदा करनी है, और आप बुनियादी मेरी चीज़ समझिए कि वो नौकरियां और इस मुल्क का रेवेन्यू जो है वो जिस तरह पिछले 60-70 साल में दुनिया में हुआ है, वो बुनियादी तौर पे मैन्युफैक्चरिंग के ही जरिए ठीक होगा। अब आप देखिए कि ट्रंप साहब अमेरिका में भी वो टैरिफ इसलिए बढ़ा रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अमेरिका में आ जाए, लेकिन उसमें उधर बड़े बड़े आलम फादर लोग बैठे होंगे, लेकिन मेरी नाक़िस राय ये है कि वो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, वो मैन्युफैक्चरिंग से निकल चुकी है। और अगर आप अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट देखें तो वो मैन्युफैक्चरिंग तो होगा, लेकिन जो सर्विस सेक्टर है, जो हाई टेक इंडस्ट्री है, जो सर्विसेज हैं, उसमें अमेरिका का ट्रेड सरप्लस है। लेकिन पाकिस्तान जिस स्टेज पे है, पाकिस्तान को मैन्युफैक्चरिंग दोबारा रिस्टोर करनी है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर वापस आएंगे। वेलकम बैक। अच्छा सर, लोगों का ख्याल ये है कि बलूचिस्तान को, स्टेट्स को यानी रियासत को और हुकूमत को दो नज़र से देखना चाहिए। एक तो वो लोग हैं जो बिल्कुल ही सेपरेटिस्ट हैं, जिन्होंने जदीद असला उठाया हुआ है, जो बैनुल-अक़वामी एजेंडे पे काम कर रहे हैं,
کائنیٹک اینڈ نان کائنیٹک بھی اس میں ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جو لبادات و حقوق کی بات کرتے ہیں اور آپ کے پاکستان میں مسائل کی بات کرتے ہیں, بلوچستان کے مسائل کی بات کرتے ہیں, لیکن وہ بھی سپورٹ کسی نہ کسی طریقے سے ان دہشت گرد تنظیموں کو کرتے ہیں جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر رہی ہے, جو بین الاقوامی طاقتوں کے ایجنڈے پہ اربوں اور کھربوں روپے لے کر کام کر رہی ہے. تو یہ ایک گروپ ہے, لیکن بہت بڑا ایک گروپ یہ ہے سر جو واقعی جن کے ساتھ مسائل بھی ہیں. وہاں جو بڑی آبادی نہیں ہے, 1.41 کروڑ میں نے کہا ہے, پاکستان کے لیے ان کو سنبھالنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, جس میں سے میجورٹی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن نام محرومیاں بھی ہیں سر, ان کے مسائل بھی ہیں, ان کی تکلیف بھی ہے, نوجوان ہیں, ان کی جابز بھی ہیں, ان کے معدنیات بھی ہیں, اس میں ان کا حصہ بھی ہے. تو عوام کو جو وہاں پہ ہیں, ایسے لوگوں کو جو پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن تکلیف میں بھی ہیں, اور جو آپ کے ساتھ موجود ہیں اور آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں, ان کے لیے کمپریہنسو آپ کو کوئی نہ کوئی فیصلہ تو کرنا پڑے گا, اور ان دونوں کو مختلف نظر سے دیکھنا پڑے گا. ایک جو بالکل ہی کائنیٹک اینڈ نان کائنیٹک پاکستان کے خلاف ہیں, اور ایک جو پاکستان میں رہتے ہوئے اپنے حقوق کی دفاع کی, اپنے مسائل کی, اپنی پریشانی کی, اپنی تکلیف کی بات کرتے ہیں, جو کہ ریاست اور حکومت کا فرض ہے کہ ان کو مہیا کرے. کیا کہیں گے سر؟ آپ کا یہ جو سوال ہے, تجزیہ بالکل صحیح ہے. دیکھیے, بہت عرصے سے بلوچستان سے بات چیت جاری ہے. بلوچستان میں ڈاکٹر صاحب کچھ تبدیلی بھی آ رہی ہے. ابھی تک بلوچستان کو حکومت پاکستان, ریاست پاکستان نے سرداری نظام کے ذریعے چلایا تھا. اب ہمارے سننے میں آ رہا ہے کہ یہ جو کچھ طبقہ ہے بلوچستان کا جو اپنے آپ کو محروم تصور کرتا ہے, وہ صرف ریاست پاکستان کے خلاف نہیں بلکہ سرداری نظام کے خلاف بھی اس نے اپنا سر اٹھایا ہے. اب یہ لیویز وغیرہ جو ہیں, ان کو تو سردار حضرات کنٹرول کرتے ہیں, اور وہی علاقے ہیں جہاں زیادہ. تو یہ ٹو پرونگڈ, جیسا میں نے گزارش کی, یہ اسٹریٹجی ٹو پرونگڈ. جو جینوئن نوجوان نسل ہے بلوچستان کی, ان کو آپ کو کوئی طریقہ نکالنا پڑے گا کہ ان کو انگیج کیا جائے. بلوچستان میں تعلیم کا نظام بہتر ہی ہوا ہے. بلوچستان میں آپ کو ادھر منرلز, مائنز بہت زیادہ ہیں, سڑکوں کا نظام بہتر ہو رہا ہے, روزگار ڈیفینیٹلی مہیا کرنی پڑے گی. آپ کو توجہ دینی پڑے گی جو جینوئن لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ سفر کر رہے ہیں باقی ملک کے مقابلے میں. اور دوسرا جو بہت بڑا مسئلہ جو ایک طبقہ ہے کہ آپ ان کے لیے جو مرضی کر لیں, وہ تو بیرونی ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. اس کے لیے تو آپ کو ان بیرونی ہاتھوں کو ختم کرنا پڑے گا, اور اس میں آپ کو انٹرنیشنل ڈپلومیسی کے تھرو وہ ختم کرنا پڑے گا. میں تو اس کو ٹو پرونگ اسٹریٹجی اس کو قرار دوں گا. اور جو سردار اس میں حضرات کچھ رول ادا کر سکتے ہیں, مجھے لگ رہا ہے کہ سرداری نظام بھی انڈر تھریٹ ہے. ان سرداروں قابل احترام لوگ ہیں جی, بل ہمارے ساری عمر اسمبلیوں میں ہمارے ساتھ رہے ہیں, ان کے ساتھ مل کے بھی ہم جو لوگوں کو یہ احساس محرومی ہے اس کو دور کر سکتے ہیں کچھ ٹینجیبل سٹیپس لے کے. اچھا سر, یہ صرف بلوچستان کا نہیں, بلوچستان میں بھی یہ بات کی جاتی ہے, لیکن یہ ہمارے پورے ملک کا مسئلہ ہو گیا ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ عوامی مینڈیٹ پہ حکومت نہیں بنتی جو عوام چاہتی ہے جن کا. اب جب عوامی مینڈیٹ پہ حکومت نہیں بنتی تو عوام ان وزیر اعلیٰ کو, ان وزیر اعظم کے پیچھے کیسے کھڑے ہوں گے؟ ایک. دوسرا یہ کہ کرپشن بلوچستان میں, آپ جو اس وقت کرپشن ہے, مائی گاڈ, جو باہر کے بھی ادارے بتا رہے ہیں, اندر کے بھی ادارے ہیں, اسی طرح ملک میں بھی ہمارے کرپشن ہے. تو ان دونوں چیزوں سے کیسے ہم نکل سکیں گے سر؟ ایک تو ہمیں عوامی مینڈیٹ کے اوپر اصل عوامی نمائندے چاہیے جو عوام کے سامنے جا سکیں, اور وہ عوام نے ان کو بھیجا ہو, جس سے یقیناً ہماری جمہوریت بھی مضبوط ہوگی اور ملک بھی مضبوط ہوگا اور ادارے بھی مضبوط ہوں گے. اور دوسرا اس کرپشن, کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے, آپ بھی اور میں بھی
पुराने खिलाड़ी हैं, मैं शायद आपसे ज़्यादा पुराना खिलाड़ी हूँ। हमने तो कम से कम, मैं जब तालीम मुकम्मल करके 88 में आया और सियासत में कदम रखा, तो जितने भी इलेक्शन हुए हैं उसमें जो हारने वाली पार्टी है उसने जीतने वाली को ब्लेम किया और उसमें किसी न किसी तरीके से और स्टेट जो स्ट्रक्चर्स थे उनको भी ब्लेम किया और बतदरीज ये बढ़ता जा रहा है। अब आपने देखा कि 2018 का इलेक्शन जिसमें वो हाइब्रिड कहा गया और 2024 का जिसको हाइब्रिड प्लस कहा गया, इसमें सियासी पार्टियों की भी गलती है। सियासी पार्टियां उस हद तक अवाम को डिलीवर करने में कामयाब नहीं हुई। देखिए, सियासी पार्टियां जो हैं, जो पॉलिटिकल सिस्टम है पाकिस्तान का, वो आईनी तरमीम से मजबूत नहीं होगा, वो डिलीवरी से। जिस तरह प्योर एक मार्शल लॉ रजीम होती है, उसमें आप जो मर्जी आईनी तरमीम कर दें, उनको लेजिटिमेसी कभी भी नहीं मिलती, तस्लीम नहीं की जाती। इसी तरह सियासी पार्टी को, उसको आवाम को डिलीवर करनी पड़ेगी, उसको आवाम को मुतमईन करना पड़ेगा, लेकिन डिलीवरी हो नहीं रही। और सियासी पार्टियों की रिलायंस जो है वो जो बाकी स्टेट स्ट्रक्चर्स हैं उन पे बढ़ती जा रही है। तो ये कोई नया फिनोमेना नहीं है। आखिरी टाइम है सर, क्योंकि सेगमेंट है, आखिरी है सेगमेंट है सर। मुझे ये बताएं सर, इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान काफ़ी फासले हैं, लेकिन आप इमरान खान का मुस्तकबिल क्या देखते हैं सर? मेरे पास 2 मिनट है सर। सियासी मुस्तकबिल। नक्श साहब, इमरान खान साहब का अपना एक मिजाज है और अभी तक तो वो अपने उस मिजाज के बरक्स नहीं चले। अब अल्लाह ताला हर किसी को जिंदगी दे जी, जिंदगी तो अल्लाह ताला के हाथ में होती है। एक चीज जो कि आपने देखा कि बेनजीर भुट्टो साहिबा थी या नवाज शरीफ साहब थे, उनके भी तनाज़े हुए सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, लेकिन वक्त के साथ से दूर हो गए। इमरान खान साहब को ये सोचना चाहिए, अल्लाह उनको जिंदगी दे के, एज इज नॉट ऑन अ साइड। इमरान खान साहब जो है वो अभी 40 साल के नहीं हैं, तो उनको उस लिहाज से, उनका एक उस लिहाज से सोचना चाहिए कि वो पाकिस्तान के इस रूलिंग स्ट्रक्चर में एस्टेब्लिशमेंट से लड़े बगैर अपना क्या रोल अदा कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि उनके लिए लाजमी है कि वो ये सोचें। अच्छा सर, बिल्कुल आखिरी 30 सेकंड 40 सेकंड में मुझे बताइए, कुछ लोगों का ख्याल है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो डिलीवर नहीं कर पा रही है और स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन के ज़रिए अफवाज पाकिस्तान बड़ी मेहनत कर रही है और काम कर रही है और फ़िलहाल इस हुकूमत को चला रही है, लेकिन जो चैलेंजेस हैं वो बहुत बड़े हैं। उस सिलसिले में लोगों का ख्याल है कि कौमी हुकूमत तश्कील की जाए जिसमें मुल्क के अहम तरीन सियासी जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको शामिल किया जाए और ख़ास तौर पे 3 सियासी जमातों को जिनका अवाम में बेस है, उनमें पीपल्स पार्टी, नवाज शरीफ, PMLN और बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी और PTI इमरान खान, इनकी मिला के हुकूमत बनाई जाए और उसमें कुछ और सियासी लोग जिनका एक्सपीरियंस रहा है। क्या कहते हैं सर? आपके पास सर 50 सेकंड है। डॉक्टर साहब, मुझे इस मुल्क की सियासत में तकरीबन 36 साल हो गए हैं और मैं थ्रू आउट कौमी हुकूमत की बात सुनता रहा हूं, लेकिन मैंने आज तक बनती कभी नहीं देखी। मैं नहीं समझता कि PTI किसी कौमी हुकूमत का हिस्सा बनेगी और पीपल पार्टी जो मौजूदा उन्होंने अपना सोच रखी हुई है उसके बरक्स जाएंगे। मैं समझता हूं कि ये जो हुकूमत चल रही है इसी के जरिए, और उसके पास एक बहुत बड़ा इदारा है SIFC का कंधा मौजूद है, इसी सेटअप के जरिए हम जो स्ट्रक्चरल चेंजेस जो मैंने और आपने बात की है उनको बरूएकार ला सकेंगे। बहुत शुक्रिया सर, वक्त खत्म हुआ, चाहता है किसी स्टेज पे इन आपसे बात करेंगे मजीद और इश्यूज के ऊपर भी। एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। हमारे दूसरे मेहमान हैं मोहम्मद ज़ुबैर, साबिक गवर्नर सिंध और सीनियर सियासतदान। ज़ुबैर साहब, मैं तो सबसे पहले जो अहम बात है उस पर आ जाता हूँ, एक कि वज़ीर आज़म ने अभी अपनी मुआशी जो उनकी कारकर्दगी है उसकी उन्होंने तारीफ़ की है
کہ جی ہم نے بڑا کام کیا ہے اور اس میں کافی بہتری آئی ہے، اور ایک بہت بڑی خوشخبری انہوں نے عوام کو سنائی ہے کہ وہ 7 روپے 41 پیسہ گھریلو صنعت پہ فی یونٹ اور صنعتی صنعت پہ 7 روپے 59 پیسہ انہوں نے کمی کر دی ہے. اس کو وہ بڑی کامیابی کہہ رہے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے اپنے اسٹیٹ بینک کے جو آپ کا انٹرسٹ ہے اور دوسری جو کام کیا اس کی وہ آپ کے کہتے ہیں کہ ہم نے معیشت کو ایک راستے پہ ڈالا ہے اور بڑی کامیابی ہے. دوسری طرف وہ ایک اور بات بھی کہہ رہے ہیں کہ معاشی استحکام میں اور اس معاشی چیلنجز کو پورا کرنے میں آرمی چیف کا بہت بڑا کردار ہے. تو سر کیسے دیکھتے ہیں آپ ان دونوں اسٹیٹمنٹ کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بجلی کے نرخ جو کم کرنے کا اعلان کیا ہے پرائم منسٹر نے، تو یہ تو خوشائن بات ہی ہے. میرا خیال ہے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جو اس چیز کو پازیٹیو نہیں کہے گا. سو بہت اچھی بات ہے. اس سے جو پاکستان کے خاص طور پر بزنسز تھے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ وہ کمپیٹ کر سکیں اپنے ریجنل رائیولز کے ساتھ. ایک جو ان کا ہمیشہ سے رہا تھا کہ جی بنگلہ دیش، انڈیا، سری لنکا، ویتنام وغیرہ کے مقابلے میں ہمارے جو بجلی کے نرخ ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، بلکہ صرف ریجنل نہیں، ون آف دا ہائیسٹ ان دا ورلڈ ہیں. ساؤتھ افریقہ سے بھی زیادہ ہیں اور بہت سے دوسرے ممالک جو ایڈوانسڈ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ بھی ہم کمپیٹ کرتے ہیں. سو ظاہر سی بات ہے اس ماحول میں بزنسز تو گرو نہیں کر سکتے تھے. لیکن اس میں میرا خیال ہے وزیر اعظم صاحب نے جو دونوں چیزوں کا جو ذکر آپ نے کیا اس میں ایک چیز بتانا بھول گئے کہ جب وہ آئے تھے تو 16 روپے پر یونٹ تھا بجلی اپریل 2022 میں، اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں 12 روپے پر یونٹ لے کے آؤں گا. وہاں سے پہنچ گیا 70 روپے. اب 70 میں سے انہوں نے 7 روپے مائنس کر دیے. تو اس کو اب آپ کیسے لیں گے؟ اب کچھ لوگ تو کہیں گے 70 سے وہ 75 بھی کر سکتے تھے اپنی انیفیشنسیز کو بڑھا کے. سو پہلے تو یہ ضرور سوال اٹھتا ہے کہ جی ایک تو آپ ویلکم کرتے کہ جی شکر ہے آپ نے تھوڑا سا ایفرٹ کی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ تو وزیر اعظم صاحب بتائیں کہ آپ نے ادھر تک پہنچایا کیوں تھا. تو ڈاکٹر صاحب یہ تو اگر مجھے یہی موقع دیا جائے، آپ کو بھی دیا جائے کہ پہلے آپ اتنا بڑھا دیں کہ لوگوں کی کمر ٹوٹ جائے اور پھر آپ اس کو نیچے لے کے آئیں، تو میرا خیال ہے یہ کام کرنا تو بہت ہی آسان ہے. جو نقصان ہو چکا ہے وہ تو بہت زیادہ نقصان ہو چکے ہیں کہ جو آپ معیشت کی صورتحال جہاں تھی، جہاں سے آپ کو ملی تھی، جو آپ نے وعدے کیے تھے، جو آپ کی تھنکنگ تھی، تو وہ تو سب آپ نہیں کر سکے. اب آپ اس کو جو اس سچویشن میں ہے کہ کم سے کم اس صورتحال میں تو لے کے آئیں جہاں تھوڑا سا اچھا لگنا شروع ہو. سر پورا کام کے اوپر بات آئی، بڑی زبردست بات کی ہے. مسئلہ کہنے کا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ گورننس پہ افواج پاکستان، سرمایہ کاری پہ پاکستان، IMF پہ افواج پاکستان، گردشی قرضہ، پاور اور یہ جو کنڈی کی چوری اور یہ اس میں بھی افواج پاکستان، معیشت کے استحکام میں بھی افواج پاکستان، اور دہشت گردی ہو، لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو، افواج پاکستان. تو سر اگر افواج پاکستان نے ہی کام کرنا ہے اور جو کر رہی ہے وہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل سے، تو لوگوں کا خیال ہے کہ اس بوجھ کو افواج پاکستان کب تک اٹھائے گی؟ اگر ان کا ریفلیکٹ غلط آیا تو ریفلیکشن کا اثر افواج پاکستان پہ بھی تو جائے گا نا سر. میں یہی کہہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب کہ افواج پاکستان سے ایک تو آئین کے تحت حکومت وقت افواج پاکستان سے کسی چیز کے لیے بھی کہہ سکتی ہے. سو اس میں وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جس طرح ایفیشنسی کا بجلی کی کمپنیوں کے حوالے سے کہا کہ جی اگر لاسز ہو رہے ہیں تو اس کا تعین کرنا، یا بارڈر پر اسمگلنگ کے حوالے سے بہت سے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو مل کے ایک انویسٹر کو یہاں لے کے آتے ہیں. اس میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی ہوتی ہے، یہاں کا گورننس کا سسٹم بھی ہوتا ہے، یہاں کی ٹیکس پالیسی بھی ہوتی ہے، یہاں کا جوڈیشل نظام بھی ہوتا ہے. تمام ایسپیکٹ، کتنی آپ کا ریڈ ٹیپزم کم ہے یا زیادہ ہے وہ بھی امپیکٹ ہوتا ہے. تو انویسٹمنٹ پالیسیز کتنی انویسٹمنٹ فرینڈلی ہیں اس کا بھی ہوتا ہے. وہ تمام چیزیں مل کے
کوئی بھی انویسٹر آتا ہے اور وہ اپیرنٹلی ایسے ہی لگ رہا ہے کہ اس وقت تک تو انویسٹر جو ہے وہ تھوڑا سا باوجود اس کے کہ وزیر اعظم نے بہت دورے کیے ہیں اور کوشش کی ہے کہ جی یہاں انویسٹمنٹ آئے، لیکن اس طرح سے انویسٹمنٹ نہیں آ رہی ہے. سر اتنا سچ نہیں بولا، آدھا سچ تو بول دیا سر کہ آرمی چیف کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. وہ آرمی چیف کی جو سپورٹ ہے اس کو ایکنالج کرتے ہیں، یہ اچھی بات ہے، یہ ایسپیکٹ اچھا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ آرمی چیف سپورٹ کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کے اوپر بہت ذمہ داریاں، آپ خود دیکھ لینا بلوچستان میں اور کے پی میں جو صورتحال ہے اس میں آرمی کی کتنی زیادہ انوالومنٹ ہے، اس کی رسپانسبلٹی ہے. پھر ہمارا ویسٹرن بارڈر ہے، اس سے تھریٹ ہے، ہمیشہ رہتا ہے، تو ہمیں وہ بھی چوکنا رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، پریپیئرڈنس بھی چاہیے ہوتی ہے. صرف سر یہ مجھے بتائیے کہ ہم ایک چیز دیکھتے ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ ایکسپرٹس بھی ہیں اور حکومت سیاست دونوں کو جانتے ہیں کہ حکومت معاشی مسائل پہ، سیاسی مسائل پہ، انتظامی مسائل پہ، دہشت گردی کے مسئلے پہ اپنے کافی میٹنگز کرتی ہیں اور کافی اسٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں، کافی پروگرامنگ اور اصلاحات کی بات کی جاتی ہے. میں بیسیکلی اصلاحات کی بات کر رہا ہوں. لیکن سر آپ کو اس پورے ایک سال میں جو میٹنگز ہوئی، جو باتیں ہوئی، جو اصلاحات کی باتیں ہوئیں، کہیں عملی طور پر کچھ نظر آیا ہے سر؟ تو ہمیں اور عوام کو گائیڈ کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں 1 سال نہیں کہتا، اس کو 3 سال کہتا ہوں، کیونکہ جو پچھلی حکومت ہم کہتے ہیں نا، جس کو ٹھیک کرنے کے لیے عمران خان کو جب نکالا تھا وہ اپریل 2022 میں نکالا تھا، تو اس کے بعد سے تو ایک تسلسل ہے. شہباز شریف صاحب ہی کی حکومت کا بیچ میں کچھ مہینوں کے لیے کیئر ٹیکر، بٹ وہ بھی کنٹینیوٹی اسی کی تھی، وہ کوئی ایک نئی بالکل ڈفرینٹ حکومت نہیں آئی تھی، وہ کنٹینیوٹی تھی انہی کے من پسند لوگوں کی جو تھنکنگ کے حساب سے، پرفارمنس کے لحاظ سے انہی کی سوچ کے حامی تھے جو ابھی حکومت ہے. پیپلز پارٹی کے ریکمینڈڈ لوگ تھے، پی ایم ایل این کے ریکمینڈڈ لوگ تھے، اینڈ سو آن. اس میں پی ٹی آئی کا کوئی بھی نہیں تھا. 3 سال کا یہ ہے. اور اب میں آپ نے ریفارمز کی بات کی، میں یہ شیئر کر سکتا ہوں کہ جب میں ظاہر سی بات ہے جب 2022 میں نو کانفیڈنس موشن آنے والا تھا، تو اس وقت جو ہماری پی ایم ایل این کی ایک اکنامک ایڈوائزری کمیٹی تھی، اس میں کچھ 8-10 لوگ تھے، جس میں میں بھی تھا، مفتاح اسماعیل تھے، ڈاکٹر مصدق ملک تھے، اور بھی مجھے نام ابھی یاد نہیں آ رہے ہیں، خواجہ آصف تھے، احسن اقبال صاحب تھے. تو اس میں ہم نے جو 4 پوائنٹس کا ذکر کیا تھا کہ حکومت نو کانفیڈنس موشن کامیاب ہو جائے گی تو اس میں کون سے اکنامک اہداف ہیں معیشت کے سب سے زیادہ امپورٹنٹ، جس پر ہمیں سب سے زیادہ فوکس کرنی ہے. اس میں 3 یا 4 میں سے ایک پرائیویٹائزیشن تھا کہ اسٹیٹ اونڈ اینٹیٹیز کی جو بدحالی ہے اس کی وجہ سے اس وقت تقریباً 800 بلین روپے سالانہ لاس ہوتا تھا، اب 1 ٹریلین کراس کر گیا ہے. تو اس کی پرائیویٹائزیشن ہمیں کرنی ہے. ابھی آپ مجھے 3 سال کے بعد ایک ادارہ بتاتے، ایک. اب 3 سال کوئی چھوٹا پیریڈ نہیں ہوتا ڈاکٹر صاحب، کہ آپ کو ایسا نہیں تھا کہ پولیٹیکل اپوزیشن ملتی ہے، جگہ جگہ لیبر ہنگامے کر رہی ہے کہ جی آپ کو ایک فرنٹ نہیں کھولنا چاہتے ایک اسٹیٹ اینٹی میں پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے یا اس کی بدحالی کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے. اگر آج پرائم منسٹر سے پوچھا جائے تو وہ باتیں ہی کریں گے نا. اس دوران انہوں نے کیا کیا؟ ابھی جب آئے حکومت میں فیبری، اس سے پہلے 2022 میں جب حکومت آئی تھی تو پیپلز پارٹی کے ایک صاحب تھے جن کا پروفیشنلی بھی بالکل کمپٹنٹ نہیں تھے، ان کو بنا دیا پرائیویٹائزیشن منسٹر، جبکہ پیپلز پارٹی آن ریکارڈ ہے، اسٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ وہ اینٹی پرائیویٹائزیشن ہے. اب اس سے زیادہ مذاق ملک کے ساتھ ہو سکتا ہے، باوجود اس کے کہ ان کی اپنی اکنامک کمیٹی نے ان کو بتایا ہوا کہ اور انہوں نے ایگری کیا ہوا کہ یہ 3 یا 4 سب سے زیادہ بڑے اہداف ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں ٹیکس کا جو آپ نے ریفارمز کرنے تھے، کون سا ریفارم کیا؟ کوئی ریفارم نہیں کیا. آپ نے انرجی سیکٹر میں ریفارمز کرنے تھے، کیا ریفارم کیا؟ انرجی سیکٹر میں اس کی مثال دے دیتا ہوں نا آپ کو. جو لائن لاسز، ریفارمز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایفیشنسی بڑھے، پرماننٹ طریقے سے سسٹینیبل ایسا سیکٹر بن جائے، ایفیشنٹ. اب جتنے لائن لاسز ہوتے تھے 2022 اپریل میں اس سے زیادہ ہیں. یا تو وزیر اعظم یہ کہہ دیں کہ ہم نے اتنے کم کرتی، جو ریکوری ہوتی تھی، کلیکشن ہوتی تھی، اس سے کم ہے.
یا تو یہ کہہ دیں کہ جی ان کی جو مینجمنٹس ہیں ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی, ان کی بدحالی دیکھ لیں کہ کیا ہے. سارے کے سارے سفارش پر آپ نے لگا دیے, فیسکو سے لے کے لیسکو سے لے کے آئی ایس کو, اور ہر ایک پر پیپلز پارٹی کے یا پی ایم ایل این کے اپنے اپنے بندے لگا دیے, اور وہ بھی کوئی اہلیت پر نہیں لگائے گئے. سو کون سا ریفارم آپ نے کیا ہے جس کی وجہ سے, اگر آپ دیکھیں نا, بڑا سمپل ہے ڈاکٹر صاحب, اگر آئی ایم ایف نہ آتا, اگر دوست ممالک نہ آتے, اور آج بھی اگر دوست ممالک اپنا پیسہ واپس لے لیں تو آپ کل ڈیفالٹ کر جائیں گے. جو 10-11 بلین ڈالر اسٹیٹ بینک کے ریزروز میں پڑا ہے وہ سارا دوست ممالک کا, آپ کا ارن کیا ہوا ایک دھیلا نہیں ہے اس میں. سو اگر وہ واپس لے لے تو اگر آپ کی اکانومی اچھی ہونے کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے قدم جما لیے ہیں, آپ خود انحصار کر سکتے ہیں اپنے اوپر, نہیں کر سکتے. بالکل صحیح سر. مجھے یہ بتائیں سر, یہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے اختلافات نظر آ رہے ہیں, کبھی بجلی کی سپلائی میں سندھ پہ, کبھی چولستان پہ نہر نکالنے پہ, کبھی پنجاب میں انتظامی اختیارات پہ, کبھی گورننس کے میٹر پہ. تو یہ جو اختلافات ہیں یہ واقعی اختلافات ہیں ان کے درمیان, یا یہ کوئی نورا کشتی, آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ تو کوئی اختلافات نہیں ہے. میں آپ کو آج ہی کی سٹیٹمنٹ سنا دیتا ہوں. وہ یہاں کل شاید ایک شو میں ناصر شاہ صاحب موجود تھے, جو منسٹر ہیں اور بہت پرانے منسٹر, اچھے آدمی ہیں. انہوں نے نہر کے سلسلے میں انہوں نے کہا کہ یہ ہم مر جائیں گے, نہیں بننے دیں گے. اور یوسف رضا گیلانی صاحب کا بیان آیا ہے اخبارات میں, انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو کوئی ایشو ہی نہیں اس پر, نہر کے ایشو پر ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے, ہم اس کو بننے دیں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پروونشل ایشو زیادہ ہے, پارٹی کا ایشو نہیں ہے. سو جب اپنے مفاد کی پروونس میں, بیکاز ظاہر ہے بہت سخت مخالفت ہے, دوسرے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں سندھ میں, خاص طور پر سندھی نیشنلسٹ پارٹیز جو ہیں, وہ اس ایشو کو بہت زیادہ آگے لے کے جا رہی ہیں. پیپلز پارٹی اگر اس پر نہ بولے تو پیپلز پارٹی کے لیے پولیٹیکل بہت بیکلیش ہوتا ہے کہ جی پیپلز پارٹی اپنا صوبے کا مفاد کھود بیٹھی ہے. تو پیپلز پارٹی یہاں جو سیاست کر رہی ہے وہ سینٹر میں سیاست نہیں کر رہی ہے. اور اسی وجہ سے جو آپ نے یہ سوال پوچھا کہ وہ یہ کیا ایک اوپر سے, بالکل یہ اوپر سے ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی کا مفاد اسی میں ہے کہ یہ پریزنٹ نظام چلتا رہے. اس پریزنٹ نظام کے تحت ان کے پاس سندھ کی حکومت ہے, اس پریزنٹ نظام کے تحت صدر ان کا ہے, سینٹ چیئرمین ان کا ہے, گورنر پنجاب ہے, گورنر کے پی ہے. پیپلز پارٹی نے کون سی ایسی چیز ہے جو کہ غلط ہو رہی تھی, چاہے 26ویں امینڈمنٹ ہے یا کسی کا کوئی ایک ہیومن رائٹس کا ایشو آتا ہے یا کسی پر, جہاں ان کی آواز مختلف ہو فرام واٹ پی ایم ایل این سے. اب اس میں ظاہر سی بات ہے آپ کو پالیٹکس یہ بھی کرنی ہے, آپ کو یہ بھی دکھانا ہے کہ ہم اپنے عوام کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں. تو اس میں اب وہ بیانات کی جنگ ہوتی ہے, ادھر اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. پیپلز پارٹی زیادہ مفاد ہے پی ایم ایل این سے زیادہ اس وقت اس سسٹم کی کنٹینیوٹی میں. اچھا سر, یہ بتائیے کہ وزیر اعظم کا ایک اور اسٹیٹمنٹ سامنے لاتا ہوں, اس پہ ذرا کمنٹس کر کے جلدی, تو پھر میں ایک اور 2-3 ایشوز پہ جاتا ہوں. کہ انہوں نے کہا ہے کہ بلوچستان کی جو صورتحال ہے اور اب آپ کے سامنے ہے, ہر صورت میں وہاں امن بحال کیا جائے گا. تو سر کیا وجوہات ہے کہ ہم کافی عرصے سے بلوچستان کے مسائل دیکھ رہے ہیں, آج وزیر اعظم یہ کہتے ہیں, تو کیسے یہ امن بحال کریں گے, اور کل کیوں نہیں کیا تھا سر, کیا کہیں گے؟ دیکھیں ظاہر سی بات ہے ڈاکٹر صاحب, ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی ہے اور رائے کا احترام بھی کرنا چاہیے, کیونکہ اوپینین ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. ہر پاکستانی, چاہے اس میں وزیر اعظم شامل ہیں یا کوئی اور پولیٹیکل پارٹی یا اپوزیشن پارٹیز ہیں, سب چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں, میں اور آپ بھی چاہتے ہیں بلوچستان میں امن قائم ہو. آئی ڈونٹ تھنک سو کسی کی بھی نیت خراب ہے اس سلسلے میں. اب اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ وہ بینیفٹ اور ڈاؤٹ دینے کی تو چلے ہیں. اچھا سر, یہ بتائیں کہ پاکستان کے میں ذرا ٹائم کم ہے, سیگمنٹ ہے, مجھے یہ بتائیں سر, پاکستان کا سیاسی استحکام کیسے آئے گا سر, آپ کی نظر میں کیسے آئے گا؟ 2-3 منٹ ہے سر, میں چاہتا ہوں ایک سوال اور بھی ہے میرا, تو اس کو ذرا مختصر بتائیں کہ پاکستان میں سیاسی استحکام. میرا اپنا, ہر ایک کا اپنا اوپینین ہوتا ہے. دیکھیں چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کی تھی پی ایم ایل این نے اور پی وی پی نے 2006 میں, نواز شریف نے اور بے نظیر شہید نے, اور اس وقت دونوں سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹیز تھیں. میں یہ کہتا ہوں کہ پی ایم ایل این اور پی 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 کو کہ آپ نے خود سائن کی تھی, اس میں آپ نے پاکستان کے فیوچر کا طریقہ کار بھی بتا دیا تھا کہ
کیا غلطیاں ہوئی ہیں اور دونوں نے غلطیاں اپنی مانی بھی تھیں. آپ وہی چارٹر بغیر فل سٹاپ کاما چینج کیے ہوئے پی ٹی آئی کو آفر کرتے ہیں. پی ٹی آئی ول سائن آن دا ڈاٹڈ لائن اینڈ دیٹ از دا وے فارورڈ فار پاکستان, کہ جہاں فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہوں, جہاں آپ آئین کے مطابق حکومتیں چلائیں. اچھا سر, اس میں کسی نے مشورہ دیا ہے, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جو بات آپ نے کہی ہے سیاسی استحکام کی, وہ بھی قریب ترین ہے کہ ملک کی 3 بڑی سیاسی جماعتیں, پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی, یعنی عمران خان, نواز شریف اور آصف علی زرداری, ایک قومی حکومت تشکیل دیں, الیکشنز کو چھوڑیں اور ان بڑے چیلنجز کا مقابلہ کریں مل کر. آپ کیا کہیں گے سر؟ نہیں, میں نہیں ایگری کرتا جی. میرا نہیں خیال ہے کہ دیٹ از دا وے فارورڈ. پہلی تو بات یہ ہے کہ نیشنل گورنمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اٹ از ناٹ ود دا بیکنگ آف دا پیپل. کیا عوام ایسے ہی چاہتے ہیں؟ اگر عوام ریفرینڈم کروائیں اور عوام اگر یہ کہتے ہیں, کیونکہ یہ عوام کی مرضی سے ہونا چاہیے. ہمارے ہاں ایک ہی طریقہ لکھا ہوا ہے اور وہ آئین میں بہت زبردست اس کا ذکر ہے, بڑا کلیئر کٹ, کہ پاکستان ول بی رن بائی دا چوزن ریپرزینٹیٹیوز آف دا پیپل آف پاکستان, بائی دا چوزن ریپرزینٹیٹیوز. تو اگر وہ چوزن ریپرزینٹیٹیوز نہیں ہیں اور آپ اس کو, اس میں بھی ایک چوائس ہے آئین میں کہ کتنے پرسنٹ لوگ آپ غیر جو ان الیکٹڈ ہیں اس کو رکھ سکتے ہیں, وہ ایسا نہیں میں کہہ رہا. لیکن اگر آپ 100% ایسی حکومت بناتی ہے جو عوام کی مرضی سے نہیں ہے, تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا, پاکستان چل سکتا ہے. اچھا سر, میرا بالکل آخری 20 سیکنڈ ہے, 20 سیکنڈ ہے. جمہوریت کی آپ بات کرتے ہیں, عوام کی آپ بات کرتے ہیں, تو سر مجھے بتائیے بلدیاتی نظام اور مزید صوبے کتنی ضرورت ہے اس وقت ملک کے لیے؟ میرے پاس سر 30 سیکنڈ ہے. اس کا جواب بڑا سمپل ہے, 100% ضرورت ہے. کیونکہ جب تک آپ بلدیاتی, اور وہی میں آئینی میں لکھا ہوا نا, مطلب میں آئین کے باہر تو نہیں بات کر رہا. کیوں نہیں پنجاب میں الیکشن ہوتے, کیوں نہیں سندھ میں صحیح طریقے سے بلدیاتی نظام قائم ہوتا؟ نہیں ہوتا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ اختیارات نیچے لیول پر دینے کے لیے تیار نہیں, اور جب تک وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو عوام کو نیچے لیول تک کوئی فائدہ ہوگا ہی نہیں. جب عوام کی جو پرابلمز ہیں نیچے لیول کی پتہ ہی نہیں ہوگا, وہ صرف بلدیاتی نظام کے تھرو پتہ چلتا ہے, تو پھر کیسے؟ اور پھر فائنینشیل اسٹرکچر ریسٹرکچرنگ آپ کو کرنی پڑے گی. ان سب صوبے انفارچونیٹلی پاکستان میں ہے تو ضرورت, لیکن میرے حساب سے بن نہیں سکتے, کیونکہ یہاں اتنا ایموشنز آ چکے ہیں اس میں کہ جب آپ ذکر بھی کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی خون کی ندیاں بہیں گی. آلدو انڈیا کی اگزامپل لیں تو انڈیا میں کتنے صوبے بنے پارٹیشن کے بعد. پاکستان میں کو کامن انڈیا ہے سر, ترکی ہے, افغانستان ہے, سب سارے صوبے ہیں سر. سر ہر جگہ پنجاب دیکھیں آپ, تقریباً 171 ملکوں افسوس کی بات ہے, کی آبادی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ صوبے بننا پاکستان کی بہتری کے لیے ہے؟ بس سر ڈن. ہاں یس سر. میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے پلیٹ فارم سے یہ کہیں کہ یار کوئی ہاں یا نہ کرتا ہے, لیٹ دا ڈبیٹ ٹیکس پلیس, پھر اس کے بعد فیصلہ کرنا ہے. ڈبیٹ تو ہونے دیں کہ کیا فوائد ہیں اور کیا نقصانات ہیں. یہاں تو سر ڈبیٹ ہی نہیں ہونے دیتے, کیونکہ فوائد ہی فوائد ہے, نقصان تو کہیں بھی نہیں ہے. ماں سوائے نقصان یہ ہوگا کہ جو ماں سوائے نقصان یہ ہوگا کہ جن اشرافیہ کی اجارت داری اختیارات, مالی اختیارات اور انتظامی اختیارات میں وہ عوام تک جائے گا, وہ انہیں قبول نہیں ہے. زبیر صاحب آپ کا بہت شکریہ. کسی اسٹیج پہ مزید بات کریں گے, وقت ختم ہو چاہتا ہے. ناظرین ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.